ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی زولا کی قسم. واہ اعلی حضرت سلام آپ کو. ہم جیسوں کو اتنے لفظ کہاں سے ملنے تھے؟ ہم نے کہاں سے یہ مضمون سوچنے تھے؟ نبی کی محبت کے اظہار کے لیے آپ نے کلام لکھ کے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی ہے. اعلی حضرت کہہ رہے ہیں لطف کے معنی عنایت مہربانی، لطف و عطا نرمی، عطا بخشش کو کہتے ہیں، جود و سخا آپ کے ہاں کہا جاتا ہے، بھروسہ آسرے کو سہارے کو کہتے ہیں، اور دعا التجا درخواست جلوہ تجلی کو چمک کو کہتے ہیں، عز و علا بزرگی بلندی کو کہتے ہیں. اعلی حضرت کہہ رہے ہیں یا اللہ تو اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا. میرا بھروسہ تجھی پر ہے اور تو ہی دینے والا ہے، میں تجھی سے مانگتا ہوں یا اللہ تجھے تیری ہی عزت کی قسم، تجھے تیری ہی شان کی قسم، تو جب اتنی شان والا ہے تو اتنا سا کام مجھے کر دے، میری مہربانی مجھ پر کر دے یا اللہ مجھے اپنا حبیب دکھا دے، ان کا جلوہ دکھا دے، تو بڑی شان والا ہے تو میں کسی اور کا نہیں تجھے تیری ہی عزت کا واسطہ دیتا ہوں، کیونکہ میرا نبی تیری عزت کی قسمیں اٹھاتا ہے تو مولا میں کسی اور کا نہیں تجھے تیری ہی عزت کا. پہلے دیکھو اللہ کو کہ یا اللہ تو بڑا مہربان، انداز دیکھو یا اللہ تو بڑا مہربان ہے اور تجھے لطف و عطا پسند ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ مانگتا نہیں اللہ کو اچھا نہیں لگتا، جو بندہ مانگتا نہیں وہ اللہ کو اچھا، جو مانگتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے. چنانچہ جو حدیث شریف میں جو بندہ اللہ سے اس کا فضل مانگے اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے اس کی جھولی بھرو. تو یا اللہ تجھے مہربانی کرنا پسند، ایک تو بڑا مہربان ہے اور مہربانی کرنا تجھ کو پسند، میرا بھروسہ بھی تجھی پہ ہے اور تجھی سے مانگ رہا ہوں. کیا مانگ رہا ہوں؟ تیری عزت کی قسم یا اللہ تجھے تیری شان کی قسم جس کے لیے یہ دنیا بنائی ہے اپنا حبیب دکھا دے. انداز دیکھو کہنے کا اور کیا بات ہے. فرماتے ہیں میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ. وہ کریم ہے تو رحیم ہے ان کا میں لفظ سوچ کے معنی سوچ کے رک گیا. کیا پیاری بات کی ہے. تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم. یہ کوئی عالم ہی کہہ سکتا ہے. کیا عالمانہ شان بھی بیان کی ہے اور بات بھی کر گئے. حد سے سوا کو مطلب جو گنے جا سکتے. آپ لوگوں کو عادت ہے بے حد کہنے کی، ذرا سن لو میں یہ مسئلہ سنا دوں گا. بے حد افسوس ہوا، بے حد خوشی ہوئی، بے حد غم ہوا، عادت ہے کہنے کی یا نہیں؟ اونچی کبھی نہیں کہنا، کبھی نہیں کہنا. بے حد کا لفظ اس طرح کہنا کیونکہ آپ کو حد معلوم ہے، آپ کو حد معلوم ہے تو پھر بے حد کا کیا مطلب؟ بے حد کا مطلب جس کی کوئی حد نہیں. یہ آپ کیسے؟ بے حد و حساب اللہ ہے، بے حد و حساب نبی کی شان ہے. آپ کا غم آپ کی خوشی بے حد و حساب وہ گنتی میں آنے کو. بہت غم ہوا، بہت افسوس ہوا، بے حد نہ کہا کرو کیونکہ بے حد کا مسئلہ آپ کے ساتھ اونچی نہیں. یا اللہ میرے گناہ اپنی سوچ کے مطابق میں کہہ رہا ہوں حد سے سوا. کیا مطلب؟ مجھے جو نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے وہ بھی کر دیا. مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا. یا اللہ تو نے جو جس کو حبیب بنایا ہے، جس کی خاطر سارا کچھ بنایا ہے،
تجھ سے میں نے امید باندھ لی ہے کہ میں گناہگار ہوں، اور تجھ سے امید باندھ لی ہے ان سے بھی، مجھے یہی ہے کہ وہ مہربانی کریں گے، تیرے حبیب بھی مہربان۔ آگے دلیل میں کہتے ہیں تو رحیم ہے، یا اللہ تو مہربان ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ تو نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا۔ وہ جب اتنے مہربان ہے تو کتنا مہربان ہوگا؟ تو تیرے رحیم ہونے کی گواہ ان کی ذات ہے، ان کا کرم جو ہم دیکھتے ہیں وہ تیرے رحیم ہونے پر گواہ ہے۔ اب وہ کریم ہے، یہ تیری عطا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ بڑا پتے کا شعر کہا ہے، میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ اب حضور کے میں کرم کی باتیں سناؤں، وہ کتنی ہیں؟ پھر ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا کرم گواہ، اس لیے میں تجھے رحیم مانتا ہوں، یہ ساری ایک لمبی بحث۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، پھر میں نے ذکر میلاد کرنا ہے۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ باغ جنا جنت کو کہتے ہیں، جنان لفظ جنت کے لیے جمع کا آیا۔ سحر بیاں، سحر جادو کو کہتے ہیں، یعنی ایسا بولے کہ جادو ہو جائے۔ جادو سے مراد وہ جادو نہیں ہے، مطلب جادو جس طرح اثر کرتا ہے نا کہ بندہ اس کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، تو ایسا وہ بیان ہو کہ جادو لگے۔ اور فصیح بہت صاف ستھرا، واصف تعریف کرنے والے کو کہتے ہیں، وصف تعریف کو، واصف تعریف کرنے والا، شاہ خدا یعنی نبی کی تعریف کرنے والا، سیدھی راہ دکھانے والا، شوخی طبع زندہ دلی۔ کیا مطلب؟ جنتی باغوں کی بلبلیں یہ کہتی ہیں کہ ہند میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے احمد رضا، اس جیسا کوئی جادو بیان نہیں ہے، اس جیسا کوئی جادو بیان نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے اور تعریف کرنے والا اس جیسا اردو میں کوئی اور۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ یہ اللہ کی عطا ہے جس کو دے۔ اعلیٰ حضرت چاہتے بادشاہوں کے قصیدے لکھتے، دور غلامی تھا، انگریز کے لیے لکھتے، جاگیریں ملتی نہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ واصف شاہ خدا، وہ نبی پاک شہنشاہ ہدایت کے تعریف کرنے والے، ان کی باتیں کرنے والے ہیں، اور اللہ نے اس کے صدقے میں انہوں نے ان کو جو کچھ دیا، شوخی طبع زندہ دلی نام دیا۔ سبحان اللہ ہے کلام الہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ اللہ 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 لا الہ اللہ اللہ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ
منہ سے جھڑتے پھول، نور کا پتلا چاند سے اجلا، نور کا پتلا چاند سے اجلا، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ